بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہے؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک؟ فٹ فاٹ؟ ہوپ دیٹ یو ول بی ان دا بیسٹ پوزیشن آف یور ہیلتھ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے ایک امپورٹنٹ ٹاپک، انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ٹاپک کا نام ہے انزائمز اینڈ امپیکٹ آف انزائمز آن بایو کیمیکل ریئیکشنز۔ اسٹوڈنٹس، دو قسم کے کیٹلسٹ ہوتے ہیں، ایک کو ہم بولتے ہیں کیمیکل کیٹلسٹ اور دوسرے ہوتے ہیں بایولوجیکل کیٹلسٹ۔ ایکچولی انزائمز بایولوجیکل کیٹلسٹ ہے، دے اسپیڈز اپ دا ریٹ آف بایو کیمیکل ریئیکشنز۔ وہ کیمیکل ریئیکشنز جو لیونگ تھنگس کی باڈیز کے اندر، لیونگ تھنگس کی سیلز کے اندر کیمیکل ریئیکشنز کو اسپیڈ اپ کرتے ہیں، اس کی رفتار کو بڑھاتے ہیں، ان کو بایولوجیکل کیٹلسٹ یا بایو کیٹلسٹ کہتے ہیں۔ اور وہ کیمیکل ریئیکشنز جو لیونگ تھنگس کی باڈیز کے اندر ہر سیکنڈ میں ہزاروں ریئیکشنز واقع ہوتے ہیں، ان کو بایو کیمیکل ریئیکشنز بولتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، بغیر کیٹلسٹ کے، بغیر انزائمز کے، بغیر لیونگ کیٹلسٹ کے، بغیر بایو کیٹلسٹ کے یہ ریئیکشنز انتہائی سلو ہوتے ہیں، اور کئی ریئیکشنز ایسے ہیں جو ہفتوں میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوتے بلکہ مہینے بھی اس میں لگ جاتے ہیں۔ تو ان ریئیکشنز کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے اور فوری طور پر انرجی حاصل کرنے کے لیے کیٹلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، انزائمز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے ان کیٹلسٹ کے بارے میں۔ اسٹوڈنٹس، امپیکٹ کا مطلب ہے اثر۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں انٹروڈکشن اور ڈیفینیشن کی طرف۔ تو انزائمز کیا ہوتے ہیں؟ ایکچولی انزائمز اور کمپلیکس مینز پیچیدہ، اس کا سٹرکچر کافی پیچیدہ ہوتا ہے۔ پروٹین مالیکیولز، یہ ایکچولی پروٹین مالیکیولز ہوتے ہیں، حقیقت میں یہ پروٹینز ہیں، which accelerate, which speeds up the rate of biochemical reactions۔ biochemical reactions کے رفتار کو جو اشیاء وہ بڑھاتے ہیں، انکریز کرتے ہیں، ان کو ہم انزائمز کہتے ہیں، اور اس کا نیچر پروٹین ہوتا ہے۔ دے آر بیسیکلی پروٹین ان نیچر۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد بایو کیمیکل ریئیکشنز، وہ کیمیکل ریئیکشن جو لیونگ تھنگ کی باڈیز کے اندر واقع ہوتے ہیں، in which enzymes act as a catalyst is called enzymes catalysis۔ انزائمز کیٹلیسس وہ پروسیس ہوتا ہے جو انزائمز کی موجودگی میں اکر ہوتا ہے، واقع ہوتا ہے، وقوع پذیر ہوتا ہے، اس کو انزائمز کیٹلیسس، اس پروسیس کو، اس ریئیکشن کو انزائمز کیٹلیسس کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ایکچولی بایو کیمیکل ریئیکشنز آر ریگولیٹڈ بائی انزائمز۔ جتنی بھی کیمیکل ریئیکشنز لیونگ تھنگس کی باڈیز کے اندر واقع ہوتے ہیں، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، باقاعدہ کرنے کے لیے، سپیڈ اپ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام باڈی کے اندر رکھا ہے، ایسی مالیکیولز پیدا کیے ہیں جو اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اس کو سپیڈ اپ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ بایو کیمیکل کیٹلسٹ، ایکچولی انزائمز جو ہے یہ بایو کیمیکل کیٹلسٹ ہوتے ہیں۔ واٹ آر انزائمز؟ دیز آر بایو کیمیکل کیٹلسٹ، دیز آر بایولوجیکل کیٹلسٹ، دیز آر لیونگ کیٹلسٹ، دیز آر ناٹ کنزیومڈ ڈیورنگ کیمیکل ریئیکشنز۔ کیمیکل ریئیکشنز کے دوران یہ کنزیوم نہیں ہوتے، سرپ نہیں ہوتے، جیسا کہ کیمیکل کیٹلسٹ ہے، اور ہم بار بار کیٹلسٹ کا ذکر کرتے ہیں، خصوصاً اسی چپٹر میں بہت ساری ویڈیوز اس پہ موجود ہے۔ اسی چپٹر میں آپ پلے لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیٹلسٹ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے، کریکٹرسٹک پراپرٹی یہ بھی ہے کہ ریئیکشن کی کمپلیشن کے بعد یہ دوبارہ ہم ریکور کر سکتے ہیں ان چینج بائی ماس اینڈ بائی کمپوزیشن۔ اس کی کمپوزیشن میں یا ماس میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، all reactions in living cells are catalyzed by enzyme۔ living things کے باڈیز کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں، جو بیسک یونٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر جو کیمیکل ریئیکشنز واقع ہوتے ہیں، جو بایولوجیکل ریئیکشنز وقوع پذیر ہوتے ہیں،
انزائمز اس کو کیٹالائز کرتے ہیں، ان کو اسپیڈ اپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انزائمز کیٹالائز اسپیسیفک بایو کیمیکل ریئیکشنز، اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ، ایچ انزائم کیٹالائزڈ اونلی ون کیمیکل ریئیکشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انزائمز یا کیٹالسٹ آر ویری مچ اسپیسیفک ان دیئر فنکشن۔ ایک انزائم ایک ہی بایولوجیکل یا بایوکیمیکل ریئیکشن کو سپیڈ اپ کرتا ہے۔ میں نے پہلی بھی ویڈیوز میں اس کا ذکر کیا ہے۔ لاک اینڈ کی ماڈل، لاک تالے کو کہتے ہیں، کی چابی کو کہتے ہیں۔ ایک چابی سے آپ ایک ہی تالے کو کھول سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک چابی ہے اور اس سے بہت سارے تالے آپ ان لاک کر سکتے ہیں یا کھولتے ہیں۔ ہر تالے کے لیے ایک الگ چابی ہوتی ہے۔ اس طرح ہر ایک بایولوجیکل ریئیکشن کو، بایوکیمیکل ریئیکشن کو کیٹالائز کرنے کے لیے اسپیسیفک انزائم ہوتا ہے۔ سو انزائمز آر ویری مچ اسپیسیفک ان دیئر فنکشن۔ موسٹ انزائمز آر انسائڈ دا سیلز۔ زیادہ تر انزائمز سیلز کے اندر موجود ہوتے ہیں نیچرلی، لیکن بعض اوقات some enzymes are present in extracellular fluids۔ سیل کے باہر جو فلوئڈز ہوتے ہیں، جو لیکوڈز ہوتے ہیں، وہاں پر بھی انزائمز پائے جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں سیلائیوا یا سیلیوا بھی ہم بولتے ہیں، اینڈ گیسٹرک جوس۔ سیلائیوا جس کو ہم لعاب دہن کہتے ہیں، تھوک کہتے ہیں۔ ہمارے ماؤتھ کے اندر ایک گلینڈ ہے۔ گلینڈ کیا ہوتا ہے؟ گروپ آف ٹیشوز ہوتا ہے اور وہ خاص سیکریشن کرتا ہے۔ تو سیلیوری گلینڈ ہمارے ماؤتھ کے اندر ہے، یہ سیلائیوا خارج کرتا ہے، اور اس سیلائیوا کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے جس کا نام ٹائلین ہے یا سیلیوری ایمائلیز ہے۔ اس طرح سٹومک کے اندر ایک گلینڈ موجود ہے جس کو کہتے ہیں گیسٹرک گلینڈ۔ اس کی سیکریشن کو، جو سیکریشن وہ کرتا ہے، اس کو گیسٹرک جوس کہتے ہیں، اور گیسٹرک جوس کے اندر HCl بھی ہوتا ہے اور ایک انزائم ہے جس کا نام ہے پیپسین، اور وہ بھی نیچے ہم یہاں ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی ریئیکشن کو کیٹالائز کرتے ہیں یہ دونوں۔ تو یہ سیلز کے باہر جو فلوئڈز ہے اس میں یہ موجود ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ ہم آتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف۔ انزائمز میں کیٹالائز اور سپیڈز اپ ریئیکشنز بائی ا فیکٹر 10⁻30۔ بہت بڑھیا ویلیو ہے، بہت بڑھیا ویلیو ہے۔ انزائمز کے بایو کیمیکل ریئیکشن کو 10⁻30 ٹائم سپیڈ اپ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اتنی پاور انزائم میں رکھا ہے کہ یہ ریئیکشن کی سپیڈ کو اتنی ٹائمز بڑھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انزائمز ہیو اسپیسیفک شیپس۔ اصل میں انزائمز کے بہت مخصوص شکل ہوتے ہیں، اس کا شکل مخصوص ہوتا ہے۔ اس مخصوص شکل کا فائدہ کیا ہے؟ They hold the reactant molecules in the right orientation۔ اصل میں جب ریئیکٹنٹس پروڈکٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں تو اس کے لیے مالیکیولز کے درمیان کولیجن ضروری ہے، اور یہ کولیجن تھیوری میں ہم نے پڑھا ہے، میں نے آپ کو سمجھایا ہے کولیجن تھیوری اباؤٹ ریئیکشن ریٹ، کہ ریئیکٹنٹ مالیکیولز کے درمیان کولیجنز ہوتے ہیں، اور ایک سیکنڈ میں جتنی کولیجنز ہوتے ہیں اس کو کولیجن فریکوینسی کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کولیجنز دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے کولیجنز کو ہم افیکٹو کولیجن بولتے ہیں اور دوسری کو ان افیکٹو بولتے ہیں۔ کولیجنز آر اپ ٹو ٹائپس، افیکٹو اینڈ ان افیکٹو، نان افیکٹو بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ افیکٹو کولیجنز آر آلسو کالڈ فروٹفل کولیجن، دوز کولیجنز during which reactants are converted into products and these are fruitful۔ وہ سمر آور ہوتے ہیں، بار آور ہوتے ہیں، وہ ریئیکٹنٹس کو پروڈکٹس میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ دوسرے ٹائپس کی کولیجنز کو ہم انفیکٹو یا فروٹ لیس کہتے ہیں۔ کولیجنز تو ہوتے ہیں مالیکیولز کے درمیان، لیکن اس کولیجن کی وجہ سے ریئیکٹنٹس پروڈکٹس میں کنورٹ نہیں ہوتی، ویسے بس
یہ ضائع ہوتے ہیں. تو افیکٹو کولیجنز کے لیے پراپر اورینٹیشن آف مالیکیول کا ہونا ضروری ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دیا تھا. اگر آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ مارکر آپ لے لے، تو میرا اورینٹیشن، میرا سمت آپ کے سامنے ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ مارکر لے سکتے ہیں، تو میں ڈونر ہوں، دہندہ ہوں. اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ مارکر لے لے اور مارکر میں نے اس طرح پیچھے پکڑا ہے، تو اورینٹیشن ٹھیک نہیں ہے، اب آپ مارکر نہیں لے سکتے. تو ریئیکٹنٹ مالیکیولز کی پراپر اورینٹیشن ہی فروٹفل کولیجنز کا سبب بنتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، انزائمز کا شیپ ایسا ہوتا ہے کہ یہ مالیکیولز کو ایک پراپر اورینٹیشن میں رکھتے ہیں، اور جب بھی وہ اس اورینٹیشن میں مالیکیول ٹکراتے ہیں تو وہ افیکٹو کولیجن ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ریئیکٹنٹس پروڈکٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں. تو اس پوائنٹ کا یہ مطلب ہے. اب اسٹوڈنٹس آتے ہیں ایک اور پوائنٹ کی طرف. پراپر اورینٹیشن جو ہے، اٹ از ویری مچ نیسیسری فار سکسیسفل اور افیکٹو کولیجنس. دا موسٹ امپورٹنٹ ون. اب ایگزامپل کی مدد سے آپ سمجھ جائیں گے. اسٹوڈنٹس، ہماری باڈی کے اندر مختلف مالیکیولز ہے، جس کو ہم لائف مالیکیولز بولتے ہیں، جس کو ہم فیوز آف لائف بھی کہتے ہیں. یہ میکرو مالیکیولز ہوتے ہیں، بہت بڑیا مالیکیول ہوتے ہیں، لارج سائز کے ہوتے ہیں. میکرو مینز ویری بگ. اصل میں جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو ہمارے خوراک میں، ہماری فوڈ میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں. یہ لانگ چین مالیکیولز ہے، میکرو مالیکیولز ہے، اینڈ نان ڈیفیوزیبل ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پروٹینز ہے جو کہ لانگ چین میکرو مالیکیولز ہے، وہ بھی نان ڈیفیوزیبل ہوتے ہیں. اس طرح ملک میں لیکٹوز ہوتا ہے جو وہ بھی نان ڈیفیوزیبل ہوتا ہے، لانگ چین ہوتے ہیں. In order to convert the long chain molecules, the long chain and non-diffusible molecules into small chain and diffusible molecules, they are broken down with the help of specific type of enzymes. اس کی توڑنے کے لیے، بریک کرنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے مالیکیول میں کنورٹ کرنے کے لیے انزائمز کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کی 3 مثالیں میں یہاں پر لیتا ہوں آپ کے سمجھانے کے لیے. اس ٹاپک کو آپ آسانی سے ان ایگزامپل کے ذریعے سمجھ جائیں گے. اسٹوڈنٹس، جب ہم خوراک کھاتے ہیں، خوراک منہ میں ڈالتے ہیں، تو اس میں سٹارچ ہوتا ہے، پروٹین بھی ہوتا ہے. اگر ملک ہم پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اندر لیکٹوز ہوتے ہیں. اب سٹارچ لانگ چین ہے، نان ڈیفیوزیبل ہے. ایک تو ٹیتھ کے ذریعے فزیکل بریک ڈاؤن ہوتا ہے. ہمارے منہ کے اندر ایک گلینڈ ہے جس کو سیلائیوری اور سیلیوری گلینڈ ہم بولتے ہیں. اس کی سیکریشن کو سیلائیوا کہتے ہیں. اس سیلائیوا کے اندر ایک انزائم ہے، ایک لیونگ کیٹالسٹ ہے، جس کو ٹائلین کہا جاتا ہے یا سیلیوری ایمائلیز کہا جاتا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ یہ سٹارچ کو اسمال یونٹ شوگر میں کنورٹ کر دیتے ہیں، جو کہ ڈیفیوزیبل ہے، اور اسمال انٹسٹائن سے ایزیلی بلڈ کے پیریز میں ڈیفیوژن کر جاتا ہے. اگر ٹائلین یا سیلیوری ایمائلیز نہیں ہوتا ہے یا ایبسنٹ ہوتا ہے، تو دس بریک ڈاؤن کین ٹیک سیورل ویکس وداؤٹ انزائمس. بغیر انزائمس کی کئی ہفتے اس کے بریک ڈاؤن میں لگیں گے. تو ہمیں تو انسٹنٹ فوری ضرورت ہوتی ہے فوڈ کی، شوگر کی اور یا گلوکوز کی. تو آپ مالٹوز بھی لکھ سکتے ہیں، آپ گلوکوز بھی لکھ سکتے ہیں اس کی، کیونکہ فردر یہ گلوکوز آکسیڈائز ہو کر کاربن ڈائی آکسائڈ واٹر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ہمیں انرجی پرووائڈ کرتا ہے، جس کو ہم آکسیڈیشن کہتے ہیں یا ریسپائریشن. آپ نے ڈیٹیل میں سنا ہوگا. اس کے علاوہ یہ خوراک فردر جا کے، یہ بات یاد رکھنا کہ پروٹین کی ڈائجیشن ماؤتھ میں نہیں ہوتی. تو اب خوراک جاتا ہے ایسوفیگس کے ذریعے سٹامک میں. سٹامک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ وہاں پر گیسٹرک گلینڈ ہے، وہ گیسٹرک جوس خارج کرتا ہے. اس میں ایک انزائم ہے گیسٹرک جوس میں جس کو ہم پیپسین کہتے ہیں. وہ پیپسین پروٹین کے مالیکیول کو بریک کرتے ہیں، توڑتے ہیں، اور اسمال ڈیفیوزیبل یونٹس امائنو ایسڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں. دیز آر لانگ چین، دیز آر اسمال چین، دیز آر نان ڈیفیوزیبل and these are diffusible. Basically, amino acids are the building blocks of proteins. Proteins بنے ہوتے ہیں امائنو ایسڈ سے، تو یہ امائنو ایسڈ میں کنورٹ ہوتے ہیں. اگر ہم
दूध इस्तेमाल करते हैं तो उसमें लैक्टोज होता है, लॉन्ग चेन मालिक्यूल होते हैं, नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं। लेक्टेज एक एंजाइम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होता है और ये मिल्क को डाइजेस्ट करता है, उसको ब्रेक करता है, उसके मालिक्यूल को तोड़ते हैं और स्मॉल डिफ्यूजिबल मालिक्यूल ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ये चीज़ें स्टार्च का डाइजेशन होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में, और लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ये स्मॉल चेन मालिक्यूल होते हैं, ये डिफ्यूजिबल होते हैं। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक चला जाता है वहाँ से ये डिफ्यूज करके ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड में इसकी ऑक्सीडेशन होती है और हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सारा निज़ाम एंजाइम्स चलाता है। अगर एंजाइम्स नहीं है तो कई हफ्ते लगेंगे इसके डाइजेशन में और हमें काम करने के लिए, चलने के लिए या बातें करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। बल्कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है 37 डिग्री सी के ऊपर। इसको मेंटेन करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस एनर्जी को हासिल करने के लिए ऑक्सीडेशन ज़रूरी होता है, रिस्पिरेशन का प्रोसेस ज़रूरी है, रिस्पिरेशन के लिए स्मॉल मॉलिक्यूल ज़रूरी है और इसको बनाने के लिए फूड ज़रूरी है और फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स इंतहाई अहमियत के हामिल है। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी एंड वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो बनता है ना। थैंक्स अ लॉट।